اس راستے پر چلنے کی کوشش اخلاص سے قلب سے کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ تصادم ہو بلکہ ایک ہو کر چلے۔ اس لیے کہ اگر مقصد خوشنودی خدا و رسول ہو، رضا خدا و رسول ہو، تو پھر کوئی وجہ تصادم نہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ آج ہم اور آپ ایک ہی مسجد میں بیٹھے ہیں، اور یہ اچھی ابتدا ہوئی، اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم سب ایک ہی خدا و رسول کے ماننے والے ہیں، ہم سب ایک ہی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ وہ کعبہ کہ جس کے طواف کے لیے جب ہم جاتے ہیں، جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں نہ کوئی سنی ہوتا ہے، نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے، وہاں نہ کوئی دیوبندی ہوتا ہے، نہ کوئی بریلوی ہوتا ہے، ہر ایک خالصتاً خدا کی عبادت کے لیے وہاں جاتا ہے۔ تو کیا سبب ہے کہ حج سے جب لوٹے تو اس کو فرقوں میں بٹ جائیں؟ جس طرح سے کعبہ خدا کا گھر ہے اور خدا کی مسجد ہے، اسی طرح سے ہر مسجد خدا کی مسجد ہے۔ کوئی مسجد شیعہ مسجد نہیں، کوئی مسجد دیوبندیوں کی مسجد نہیں، کوئی مسجد بریلویوں کی مسجد نہیں۔ ارے ہم کتنے تنگ نظر ہو گئے کہ ہم نے مسجدوں کو بھی فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھا دیا۔ ہم کتنے تنگ نظر ہو گئے کہ ہم تو خود تھے ہی فرقہ واریت میں ملوث، ہم نے اللہ کے گھر کو بھی فرقہ واریت سے پاک نہیں چھوڑا۔ مسجد اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں اگر کسی کا خون بہے تو وہ خون بہانے والا نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ خدا کا دشمن ہے۔ وہ خواہ کسی کا خون بہے، وہ کسی کا قتل ہو، وہ شیعہ مسجد میں قتل ہو، وہ سنی مسجد میں قتل ہو، اس قاتل کا مذہب نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قاتل کا مذہب قتل ہے۔ ارے عدالت میں کسی قاتل سے اس کا عقیدہ نہیں پوچھا جاتا، کسی قاتل کو اس کے عقیدے کی وجہ سے سزا نہیں دی جاتی، بلکہ قاتل وہ ہے جس کا مسلک قتل ہے، جس کا جرم قتل ہے، جس کا مشن قتل ہے، یا وہ کرائے کا قاتل ہے، یا وہ خریدا ہوا ہے کسی اور کا ایجنٹ۔ اور آج بھی جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شیعہ ایسا کر سکتا ہے یا کوئی سنی ایسا کر سکتا ہے۔ کوئی شیعہ یا سنی اللہ کے گھر پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو قتل نہیں کر سکتا، نمازیوں کو قتل نہیں کر سکتا۔ اگر تھوڑا بہت اختلاف ہے تو وہ اور امور پر ہے، نماز پر تو اختلاف نہیں ہے۔ جب کسی مسجد میں نماز با جماعت ہو رہی ہو اور نمازیوں پر حملہ ہو، خواہ وہ کراچی کی مسجد ہو، خواہ وہ ملتان کی کوئی مسجد ہو، اگر نمازیوں پر حملہ ہو رہا ہے اور نمازی قتل ہو رہے ہیں تو وہ قاتل نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ ابن ملجم کی نسل سے ہے۔ یہ روایت 19ویں رمضان 40 ہجری کو ابن ملجم نے قائم کی تھی۔ یہ مسجد کوفہ میں قتل ہوا تھا کسی نمازی کا۔ آج بھی حالات نے بتایا کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو عزیزو، آج یہ کتنی خوش آئند بات ہے کہ اتحاد کے نعرے بہت عرصے سے لگ رہے تھے، اتحاد کی باتیں بہت عرصے سے ہو رہی تھیں، لیکن آج اسے عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے، آج اسے عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ اور یہ اتحاد خدا و رسول کے نام پر ہونا چاہیے، یہ اتحاد توحید کے نام پر ہونا چاہیے، کے نام پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو ایک کہنے والا مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنے والے کا قتل کسی بھی مسلک میں جائز نہیں ہے۔ عزیزو، یہ مختصر سا پیغام تھا۔ قرآن
حکم دے رہا ہے، جہاں روزے کا حکم دیتا ہے، جہاں حج کا حکم دیتا ہے، جہاں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، وہاں اتحاد و اتفاق کا بھی حکم دیتا ہے۔ اور جس طرح سے بہت سے امور سے روکتا ہے قرآن، اسی طرح سے قرآن نے 7 مقامات پر تفرقہ بندی سے روکا ہے، فرقہ بندی سے روکا ہے، گروہ بندی سے روکا ہے۔ تو اس کے باوجود جو اسلام کا نام لے کر فرقہ واریت کی بات کرے، اسلام کا دشمن وہی ہے۔ اور پھر آخر میں ایک بات کہوں گا اور چند اشارے دے کر بات ختم کروں گا۔ اس بر صغیر میں جو اسلام ہے، یہ اسلام فاتحین نے نہیں پہنچا ہے، یہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پہنچا ہے، یہ اسلام بر صغیر میں فتوحات کے ذریعے نہیں پہنچا ہے، یہ اسلام قلندروں نے پہنچایا ہے۔ صغیر میں اسلام بہادروں نے، دلوروں نے، شجاعوں نے، ان کے کارنامے تاریخ میں صحیح فاتحین نے، انہوں نے اسلام نہیں پہنچایا، نہ اسلام یہاں مفتیوں نے پہنچایا ہے۔ مفتیوں نے تو ہر دور میں کفر کے فتوے دیے ہیں، اسلام قلندروں نے پہنچایا ہے۔ اسلام اولیاء اللہ نے پہنچایا ہے۔ کون ہے یہ داتا دربار؟ کون ہے یہ سیون شریف؟ اسلام ان کے ذریعے سے پہنچا ہے، اسلام ان اللہ والوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، جنہوں نے دلوں کو توڑا نہیں، دلوں کو جوڑا ہے، جنہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا، بھائی بھائی بنایا۔ مختلف عقیدے کے لوگوں کو کسی کو نجس کہہ کے اپنے دسترخوان سے ہٹایا نہیں، بلکہ قریب بلایا، پیار محبت کی بات کی، محبت کا تصدیق اور اللہ سے قریب کیا۔ تو عزیزو، یہ لطیف مٹائی، یہ شہباز قلندر، ان کا عرس منایا جاتا ہے، سرکاری پیمانے پہ عرس منایا جاتا ہے، لیکن عرس منانے والے ان کی تعلیمات کو بھی تو سمجھیں، ان کی سیرت پر تو غور کریں۔ عزیزوں میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اس ملک میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا اسلام آیا چاہتا ہے۔ ایک اسلام تو بہت پہلے آ چکا، وہ قلندروں کا اسلام ہے، وہ اللہ والوں کا اسلام ہے، وہ اولیاء اللہ کا اسلام ہے۔ اب ایک اور اسلام کی کچھ عرصے سے آمد ہے، اور اسی دن سے یہ تفرقہ ہو رہا ہے، یہ فرقہ واریت ہو رہی ہے۔ وہ اسلام ان اولیاء اللہ کے مزاروں کو ڈھانے والا اسلام ہے۔ جب سے یہ قبروں کو ڈھانے والے اسلام کی آمد شروع ہوئی ہے، اس اسلام کو برآمد کرنے کے لیے وزارت مذہبی امور جس دن سے قائم ہوئی ہے اس ملک میں، اسی دن سے تفرقہ ہے یہ شیعہ سنی کا، ورنہ اس سے پہلے شیعہ سنی سب ساتھ مل کے جی رہے تھے، دونوں نے مل کے پاکستان بنایا تھا، دونوں مل کر ہی پاکستان بچا سکیں گے۔ پروپیگنڈے کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اسلام دہشت گردی سے نہیں پھیلا، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام جبر سے نہیں پھیلا ہے، اسلام ظلم سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے، اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے۔ اسلام کو مسلمان نہ سمجھو، مسلمان کو اسلام نہ سمجھو، پہلے مسلم اور ہے،
اسلام پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اسلام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ خبردار ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ, میٹھی میٹھی باتوں سے بلاؤ, دلائل سے بلاؤ, براہین سے بلاؤ, تکفیر کے فتووں سے نہ بلاؤ. تکفیر کے فتووں سے نہیں, جبر سے نہیں, طاقت سے نہیں, دلیل سے, برہان کے ساتھ بلاؤ. پیار اور محبت سے دعوت دو, جبر نہ کرو, جبر نہ کرو. اگر تمہاری دعوت پر کوئی لبیک نہیں کہہ رہا تو اسے اپنے مسلک پر رہنے دو, اپنے عقیدے پر رہنے دو. وہ بھی جیے, تم بھی جیو. وہ اپنے عقیدے پہ رہے, تم اپنے عقیدے پہ رہو. کوئی یہودی بھی اسلامی مملکت میں ہے تو اسے جینے کا حق ہے, کوئی عیسائی بھی ہے تو اسے جینے کا حق ہے, اور اپنے عقیدے پر جینے کا حق ہے. کسی یہودی پہ بھی جبر نہیں ہو سکتا, کسی عیسائی پر بھی جبر نہیں ہو سکتا, اور اس لیے جبر نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہارا عقیدہ قبول نہیں کر رہا ہے. نہیں نہیں. اور اگر کوئی تم ہی میں کلمہ گو ہو کے فتنہ بپا کرے تو پھر اس فتنے کی سزا قتل ہے, اس فتنے کی سزا قتل ہے. تو بس عزیزو, میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. آج میں پھر جیسا کہ کہہ رہا ہوں, اور یہ تیسری بات کہہ رہا ہوں, یہ بڑی اچھی ابتدا ہو رہی ہے کہ ایک ولی کامل اپنے حجرے سے نکلا ہے, اپنے حجرے سے نکلا ہے. کاش اس ملک میں جتنے مشائخ ہیں, جتنے اولیاء اللہ ہیں جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, وہ اس امت کا خون بچانے کے لیے, ملت کا بہتا ہوا خون بچانے کے لیے اپنے اوپر اس کو فریضہ سمجھتے ہوئے اپنی خانقاہوں سے لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کر کے نکل آئے اور اس ملت کو بچائیں. السلام علیکم. آپ کی اس مجلس میں پہلی دفعہ آنا ہوا. آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے, کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے. ہر ملک میں, ہر شہر میں, ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں. وہ دل والوں کو نکالنا مقصد ہے, اور دل کی آواز ان کے ضمیر تک پہنچا. حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کے لوگ تھے, دو طرح کا علم تھا. ایک شریعت زبان والوں کے لیے, ایک طریقت دل والوں کے لیے. آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم پر قناعت کری, صرف شریعت پہ قناعت کری, انہی میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا. اور آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تھے صحابی یا رسول اللہ, اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے. اور آج اس زمانے میں یہ سارے فرقے شریعت میں ہے نا, وہ دل والے علم کو چھوڑ گئے نا, 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے نا. کیوں تقسیم ہوئے؟ اس دل والے علم کو چھوڑا تب تقسیم ہوئے. اب وہ دل والا علم کیا ہے؟ زبانی علم کو ہر کوئی جانتا ہے. دل والے علم کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے, ایک تو میں بتا دیا, اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو.
حضرت ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے. 120 مسئلے وہ دل والے اللہ سے سیکھے, 4 لوگوں کو پتہ ہے, سب نے انکار کر دیا. حضور پاک فرماتے ہیں میں نے 3 علم حاصل کیے, ایک عام لوگوں کے لیے, ایک خاص کے لیے, ایک صرف میرے. ہمیں ایک شیعہ عالم ملا, وہ کہنے لگا کہ 40 پارے ہیں. ہم نے کہا ہم نے تو 30 سنے ہیں, 30 ہی پڑھے ہیں. وہ کہنے لگا ہیں 10 اور ہیں. ہم نے کہا بتاؤ, 2 لاکھ لے دو, ہم کو لا کے دو. کہنے لگا وہ قیمت سے نہیں ملتے, وہ محنت سے نہیں ملتے, وہ قسمت سے ملتے. اللہ, اور جن کو وہ مل جاتے ہیں وہ داتا صاحب اور خواجہ صاحب بن جاتے ہیں. ہم نے کہا یہ عالم صاحب خام بول جا رہے ہیں, 10 پارے تو ہے ہی نہیں ہے. آخر ایک دن ہوا کہ اللہ نے توفیق دی, ہم جنگلوں میں چلے گئے. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کی دربار پہ آئے. یہاں انہوں نے اللہ سکھایا اور دل کا اللہ نے سکھایا, دل سے اللہ نے کرنا شروع کر دیا. جب دل سے اللہ نے شروع کر دیا تو باطنی مخلوقات سامنے آ گئی اور وہ 10 پارے بھی سامنے آ گئے. جب وہ 10 پارے سامنے آ گئے, دیکھا کہ وہ قرآن اور یہ اور وہ 30 پارے اور یہ 10 پارے اور. پھر ان میں موازنہ کیا کہ اس میں فرق کیا ہے. کہ ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو, قرآن پورا کہتا ہے نماز پڑھ ورنہ گنہگار ہو جائے گا. جب ان پاروں کو پڑھا تو وہاں لکھا ہوا اگر تو نے نماز پڑھی تو گنہگار ہو جائے گا. وہ پوچھے کیوں, سے گنہگار ہو جائے گا. ان پاروں نے جواب دیا اگر تو اللہ سے بات چیت کر رہا ہو, اللہ کے دیدار نہ ہو, تو نماز کا وقت آ جائے تو تو دیدار چھوڑ کے نماز پڑھنے شروع کر دے تو گناہ کیا نا تو نے. پھر اس پورے قرآن نے کہا کہ تو روزے رکھ, اگر ذرا سا بھی پانی تیرے اندر چلا جائے گا تیرا روزہ ٹوٹ جائے گا. جب ان 10 پاروں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے تو بھلے دل کو کھاتا پیتا رہے, تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا. پھر بھائی اس کا کیا مطلب, اس کا کیا مطلب؟ تو 10 پاروں نے جواب دیا اگر تیرے نفس پاک ہو جائے تو روزے نفس پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا. اگر تیرا نفس پاک ہوئے تو کھا یا نہیں کھا تو سدا باہر روزے دار ہی ہے, ہر وقت روزے دار ہے اگر تیرے نفس مطمئنہ ہو جائے تو. پھر قرآن نے کہا کہ تو حج کر, اگر طاقت ہے حج کر. جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے مکے وقت او جانے جڑے ہوندے کام نے سوچی. ان 10 پاروں نے جواب دیا تو حج کو کیوں جاتا ہے, حج تیری طرف آئے گا تو اپنے اندر حج بٹھا تاکہ وہ حج تیرا طواف کرے. اس قرآن نے کہا زکات دے, 2.5% زکات دے, اور اسے کہا 2.5% پاس رکھ باقی ساری زکات دے دے, باقی ساری زکات دے دے. میں اس قرآن سے پوچھا تو یہ کہنے لگا اللہ بڑے دور ہے, اللہ نہیں ملتا, دن رات تم مجھے پڑھتا رہے, تلاوت کرتا رہے, اللہ تجھے نہیں ملتا. تو اس قرآن سے پوچھا, ان 10 پاروں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اللہ تو اس دنیا میں گھومتا پھرتا, تو کبھی خواجہ بن کے آتا ہے, کبھی داتا بن کے آتا ہے, کبھی خواجہ کے روح میں تو کبھی داتا کے روح میں. سبھی سلطان وہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر ان سلطانوں کو اللہ کہا جائے تب بھی غلط نہیں ہے روایت. اگر ان سلطانوں کو اللہ کہا جائے تو جن کے ذریعے یہ سلطان بنے تو پھر ان کا مرتبہ کیا ہوگا. یہ رائے طریقت حضرت علی کے بغیر کوئی چل سکتے ہیں. اہل سنت کہتی ہے کہ حضور پاک کے بعد سب سے زیادہ درجہ ابو بکر صدیق کا ہے. ہم مانتے ہیں شریعت میں ان کا درجہ ہے لیکن طریقت میں حضرت علی کا درجہ ہے نا. اللہ, اگر اللہ تک پہنچانے والا جو رستہ ہے وہ حضرت علی کے ذریعے پہنچتا ہے نا, فقر حضرت علی کے ذریعے چلتا ہے نا. ایک دم لال باغ میں بیٹھے تو کچھ ملنگ آئے
सिगरेट थे, चर्चे थी, हमारे पास से गुजरे, बड़ी हमें नफरत हुई। थोड़ा सा आगे गए, उन्हें या अली के नारे लगाए। कसम में रख की, जब उन्होंने या अली के नारे लगाए तो मैंने देखा है वो सारी जगह नूरानी मुनव्वर हो गई। तो मैं सोचने लगा कि ये भंग चर्च पीने वाले, इनके जुबानों में इतनी तासीर, तो हम जो कुरान नमाज़ें पढ़ने वाले हम तो बड़े दूर हैं, ये राज क्या है? तो आवाज आई, नहीं ये उनकी जुबानों में तासीर नहीं है, ये जिसका नाम ले उसके नाम में तासीर है। उन 10 पारों में एक बार जो हमने पढ़ी, हमने आज तक वो किसी को नहीं बताई। तो लोग समझ नहीं सकेंगे, खाम हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हमने सुनियों को भी नहीं बताई, तो शियों को भी नहीं बताई। आज चूंकि दोनों इकट्ठे हो गए ना, अब सोचे इनको बता ही दो। उसमें लिखा हुआ था, उन 10 पारों में लिखा हुआ था कि एक दफा हजूर पाक ने अपनी अंगूठी हजरत अली को दे दी। अंगूठी हजरत अली को पहना दी, उन्होंने पहन ली। कुछ अर्सा बाद जब आप महराज पे गए तो देखा वही अंगूठी अल्लाह के हाथों में पहनी हुई थी। अब हम नहीं समझ सकते कि वो राज क्या था, ना इसके ऊपर कोई बहस कर सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं कि वो हजरत अली की अंगूठी अल्लाह के हाथों में कैसे चली। अब वो जो 10 पारे हैं, अब उसकी तशरीह भी जरूरी है। वो 10 पारे क्या है? ये जो कुरान आया, ये कोई पारों की शक्ल में नहीं आया, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, इसी तरह 23 साल में जो ना ये पूरा हुआ। इसके हजरत उस्मान गनी ने हर रोज एक पढ़ने के लिए एक हिस्सा किया, इस पूरे के 30 हिस्से बना। आप देखेंगे किसी जगह एक पारा खत्म नहीं हो रहा तो उसको पारा बना दिया गया, मजमून खत्म नहीं हो तो पारा बना दिया गया। इसके 30 हिस्से बना दिए गए। अब वो 10 हिस्से कौन से? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कल्ब की नबूवत मिली थी, उसमें आधी उनके लिए, आधी उनके वलियों के लिए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रूह की वलायत और मिली, आधी उनके लिए, आधी उनके वलियों के लिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को सिरी की नबूवत मिली, आधी उनके वलियों के लिए, वो जो इल्म था, आधा उनके लिए। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को खफी के 4 मिले, चारों के मिले, आधा उनके लिए, आधा उनके वलियों के लिए। फिर हजूर पाक को 5 के सारा इल्म हासिल हो गया, आधा उनके लिए, आधा उनके वलियों के लिए। और वो 10 हिस्से तो वो हो गए ना, जो बादल में थे वो सीना पे सीना चलते हैं ना। ये 30 पारे आम लोगों के लिए, इसके लिए सफेद कागज लाना पड़ता है, और वो 10 पारे खास लोगों के लिए, उनके लिए सफेद दिल लगाना पड़ता है। करते हैं कि वो इल्म क्या है। यकीन करो, अगर तुम्हारे पास वो इल्म आ जाए तो तुम काफरों को भी, यहूदियों को भी सब कर लो। जब वो तुमसे इल्म चला गया तो तुम खुद मुसलमान ही 72 फिरकों में तकसीम हो गए ना। ये जो ढांचा है, ये जो जिस्म है, ये मिट्टी का बना हुआ है। इस जिस्म के अंदर सब मखलूकें हैं, बकायदा हदीस में उनका नाम है कल्ब, रूह, सिरी, खफी, अखफा, अन्ना, नफ्स। ये मखलूकें हैं, किसी का काम देखने के लिए, किसी का चलने के लिए, किसी का बोलने के लिए, किसी का सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने के लिए। इन मखलूकों के आगे और नायब हैं, उनको जुस्से कहते हैं। उनका कुरान मजीद में नाम है कल्बे सलीम, कल्बे मलीक, कल्बे शहीद, नफ्स हमारा, लामा, लामा, मुतमन्ना। 9 जुस्से हैं। 7 मखलूक में तुम्हारे इस ढांचे में बंद है। एक मखलूक है जो शैतानी है, उसको नफ्स बोलते हैं। बुल्ले शाह ने फरमाया, इस नफ्स पलीत ने पलीत की था, असा मंडू पलीत ना थे। वो जो नफ्स तुम्हारे अंदर आया तुम पलीत हुए ना,
ورنہ یہ تمہاری جو مٹی بنائے گی، مٹی سے جسم بنایا گیا، ناپاک نہیں تھا نا، وہ اندر جو روح ہے وہ ناپاک نہیں تھی نا، وہ جو نفس آیا تب تم ناپاک ہوگے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بڑے دور بھیجا، اسی انسان میں سے اللہ نے اسے رابطہ بھی کرنا تھا، رابطہ کیا بھی نا، تو ان میں ایک ٹیلی فون لگا کے بھیجا کہ اگر اس کو مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوگی تو یہ ٹیلی فون آن کر لے گا۔ اب وہ ٹیلی فون کیا ہے؟ وہ ٹیلی فون تمہارا دل ہے۔ اب جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ درویشوں کا خیال ہے، ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ تو درویش کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ گوشت دو جبڑوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے اور وہ دو گوشت دو پسلوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ اس گوشت میں طاقت نہیں ہے اللہ اللہ کرے، وہ ایک مخلوق ہے، وہ اس کو اللہ اللہ کرتی ہے۔ وہ مخلوق سینے کے سینٹر میں ہے، اس کا نام اخفا ہے، وہ اللہ اللہ کرتی ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے۔ اگر کسی میں وہ مخلوق نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے۔ اگر یہ مخلوق جانوروں میں ہوتی، اس کی بھی زبان ہے نا، وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں نا، توتلی بول لیتے۔ اس زبان کو بلوانے کے لیے اخفا ہے، اور وہ جو دل کا گوشت کا لوتھڑا ہے عربی میں اس کو فواد کہتے ہیں، اور وہ جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اس کو قلب کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے اخفا آزاد ہے اور قلب 1,80,000 جانوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی اس قلب کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، وہ اس طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب وہ آزاد کیسے ہو؟ اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چو چو کرے گا، تو کہے گا غلط کہتا ہے، میں روز توڑ کے دیکھتا ہوں کچھ بھی نہیں اس میں۔ اس کا نام بیضہ ہے۔ تصوف نے تمہارے کو کہا تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس میں ایک چوزا بند ہے اور اس میں ایک فرشتہ بند ہے۔ اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے، اس کو مرغی چاہیے، اس کو مرشد چاہیے۔ اگر مرغی نہیں ہوگی تو بیکار ہو جائے گا، جس طرح تمہارا دین اسلام بیکار ہو گیا۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا۔ اور جب وہ پھٹے گا اس کو کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سکھائے چوں 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 کرے گا، کیوں؟ اس کی فطرت ہے نا۔ اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سکھائے اللہ اللہ کرے گا نا، اللہ اللہ اس کی فطرت ہے۔ یہاں سے پھر دو طرح کی تسبیح ہے، ایک تمہاری تسبیح ہے جو بازاروں میں بکتی ہے، اور ایک وہ تسبیح وہ تمہارے اندر چلتی ہے، وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے نا۔ اب تم اس کے استاد ہو گئے کہ تیری تسبیح ہی ہے، اس میں دل کی دھڑکن ہے، اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا۔ اب یہ تسبیح سے اللہ کیوں ملاتے ہیں؟ اللہ کو ایک دفعہ کہہ لینا مان لینا کافی ہے نا، یہ گھڑی گھڑی اللہ کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح پتھر سے ٹکراتا ہے شعلہ اٹھتا ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے، پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے، اللہ سے ٹکراتا تو نور بنتا ہے۔ اور وہ نور بنا نا، لیکن یہ نور ملیا میں اندر تو نہیں گیا نا، یہ اگر کام آئے گا تو یوم محشر میں کام آئے گا نا، یہاں تو کوئی کام نہیں ہے نا۔ جب اللہ اللہ تیرے اندر دل کی دھڑکنیں پکارے گی اللہ اللہ، تو پھر وہ جو نور بنے گا نا وہ تیرے اندر جائے گا نا، وہ تیرے خون میں جائے گا نا، خون سے ہوتا ہوا تیری نسوں میں جائے گا نا، نسوں سے ہوتا ہوا تیری روح تک پہنچ جائے گا نا، تو تیری روح بیدار ہو کے وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گی۔ پھر تو سوتا رہے گا، روح اللہ اللہ کرتی رہے گی، تو قبر میں چلا جائے گا، وہاں بھی اللہ اللہ، اور یوم محشر تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی۔ جب اس جسم میں اللہ اللہ ہوتی رہے گی تو وہ جو ہے نور بنے گا، وہ کدھر جائے گا؟ وہ تیرے دل میں اکٹھا ہو جائے گا نا، تیرے دل میں نور اکٹھا ہو جائے گا۔ اب تو نماز پڑھتا ہے نا، یہی کہتا ہے میں نماز پڑھنے گیا، سراسر غلط ہے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز پڑھ؟ اس لیے نماز قائم کر۔ اور تو نماز پڑھتا ہے نا، اندر تو قائم ہوتی نہیں ہے نا، اندر نفس نا پاک ہے نا، کتا ہے نا اندر، تو نماز کیسے ٹھہرے؟ اب تو نے نماز پڑھی ہے، جب تو پڑھ رہا تھا اس وقت مومن تھا، جب تو فارغ ہوا تو پھر ہوئی ہیرا پھیری۔ جب تیرے اندر نور آئے گا، جس طرح
मैग्नेट है, सुइयां फेंको निस्बत है, तो छोटी छोटी सुइयां फेंको वो मैग्नेट को खींच लेता है, निस्बत है ना। जब तेरे अंदर नूर आ जाएगा फिर तू नमाज पढ़ेगा तो नमाज का नूर तेरे अंदर, अल्लाह, फिर तू तिलावत करेगा तो तिलावत का नूर तेरे अंदर, फिर तू नमाज पढ़ते वक्त भी मोमन, तो सोते वक्त भी मोमन, तो कारोबार में भी मोमन है। अल्लाह, इस जुबान का तसर्रुफ है, यहाँ बोलते हैं हिकाला इधर है, हिकाला उधर है, वो BBC वाले सुनते हैं, और इस दिल का तसर्रुफ है, यहाँ गूंजता है, अर्श मौला वाले सुनते हैं। तेरी नमाज को ये दिल अर्श मौला में पहुंचाएगा, वो नमाज मोमन का मेराज है ना, मोमन का, मुसलमान का नहीं। और मोमन की तशरीह है, सूरत इजरात में है, एराब निकाल में ईमान ले आए, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इनको कहो से इस्लाम लाए। मोमन तब बनोगे जब नूर तेरे दिल में उतरेगा, जब दिल में नूर उतरेगा फिर तुम मोमन होगे ना। अभी तो मोमन नहीं हो, अभी तो मुसलमान हो, एक दूसरे से लड़ते हो, तो मोमन जब बन जाओगे तो फिर लड़ोगे नहीं। मोमन सारे भाई भाई होते हैं। मुसलमान क्या होता है, कलमा जबान से पढ़ता है, जबान मुसलमान होगी, लेकिन दिल में क्या होता है, दिल में शैतान होता है। ये बात नमाजी को बड़ी बुरी लगती है कि कहते हैं तेरे दिल में शैतान है, और हम इसका सबूत देते हैं। जब तू नमाज पढ़ता है तुझे वसवसे क्यों आते हैं, और तू तो लगे हुजूर में खड़ा है, तुझे वसवसे क्यों आते हैं, और तेरे दिल में शैतान है तो वसवसे आते हैं ना। वही शैतान तुझे फरकाबंदी में मुब्तला किए हुए है ना। बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह जंगल में गए, जब बाकी बात करते तो शैतान एक कोने पे खड़ा हंसता रहता है। जब वो अल्लाह की ज़रबे लगाते, दिल में अल्लाह को बसाने की कोशिश करते, तो शैतान करीब आता, उनको सताता। रोशन ज़मीर हो गए थे, एक दिन डंडा लेके उसके पीछे भागे, आज इसको मारूंगा। आवाज आई, ए बायजीद, ये डंडों से नहीं मरता, ये अल्लाह के नूर से जलता। तू इतना जिक्र कर कि नूर अलग नूर हो जाए। जब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह नूर अलग नूर हो गए, तो दिल से क्या, उस शहर से भी शैतान निकल गया। अब तुम सारे कहते हो, हुकूमत भी कहती है, हमारे उलमा भी कहते हैं, सारे किसी को, और तेरे अंदर शैतान है तो एक को थोड़ी देता है। अगर तू सुनी है तो सुन्नी में फिर के बना देगा, शी हो जाएगा तो शिव में फिर के बना देगा, तो वो तुझे एक नहीं होने देगा। एक होने के लिए तू पहले उसको निकाल। अल्लाह, इस दिल में ये शैतान होगा, शैतान या अल्लाह होगा। अल्लाह को बता, जब तेरे दिल में 24 घंटे अल्लाह ला शुरू हो जाएगी ना, इसको बोलते हैं कल्ब जारी हो गया, तेरे रूह में तेरे दिल अल्लाह ला करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर इस दिल में शैतान नहीं रहेगा, फिर अल्लाह ही रह जाएगा ना। तो अल्लाह ने हर मखलूक को बनाई है ना, और मुसलमानों से क्या, वो हर मखलूक से मोहब्बत करता है, वो तो एक चींटी से भी मोहब्बत करते हैं, तो फिर तेरे दिल में वो वसत पैदा हो जाएगा ना जो अल्लाह की सिफात के है ना। फिर कब बंदी तो उस वक्त खत्म होगी ना। अब जब ये तेरी दिल की आवाज ऊपर पहुंचने शुरू हो जाएगी, तू फिर मोमन बनेगा, तेरी नमाज ऊपर होगी, आवाज जा रही है। वली से आगे वलायत क्या है, जब वो तेरे अंदर की मखलूक हैं, उनको ग़िज़ा चाहिए, जिससे तुझे ग़िज़ा चाहिए, इससे उनको भी ग़िज़ा चाहिए। तेरी ग़िज़ा गोश्त रोटी है, उनकी ग़िज़ा अल्लाह का नूर है। जब आरफ अल्लाह होगा, अल्लाह होगा, अल्लाह अल्लाह से हो, जो तेरी मखलूकें हैं वो ताकत पकड़ जाएंगी। एक मखलूक है जिसको नफ्स बोलते हैं, उसमें ताकत है। बच्चा बचपन से शैतान होता है, वो शैतानी ताकत की वजह से तुम जब सोते हो इस जिस्म से बाहर निकल जाती है। कहाँ जाती है, शैतानों में घूमती है, वापस मुड़ के नफ्स हमारे जिस्म के बाद दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि उसके तल्लुक की उसकी निस्बत ही शैतानों से है। जब तुम्हारे वो दूसरे हुए अल्लाह के नूर से नूरानी हो जाएंगी, फिर वो इस जिस्म से निकलेंगी, तो वो कहाँ जाएंगी, ये शैतान शैतानों में गया और नूर नूर में गया ना। वो सबसे पहले इस सीने से निकलेंगी हजूर पाक के कदमों में। उस कुल्ले शाह ने फरमाया, लोकी पंज वेले तो आशिक हर वेले, लोकी मसीती तो आशिक कदमा। जब तू कदमों में पहुंच गया तो मर्तबा तुझे मिल गया। अब यहाँ से दो तरह की शरीयत है, एक शरीयत मोहम्मदी है, एक शरीयत अहमदी है। तुम शरीयत मोहम्मदी के वाक़िफ़ हो, वो 10 पारे शरीयत अहमदी सिखाते हैं। हो सकता है तुमने सुना हो या ना सुना हो, वो शरीयत अहमदी क्या है। हजूर पाक का जो जिस्म मुबारक है उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपकी जो रूह है उसका नाम अहमद है, आपका जो अख्फा है उसका नाम हामुद है, आपके जो सरवरी मखलूक अन्न है उसका नाम महमूद है ना। शरीयत अहमदी पहले की है, शरीयत मोहम्मदी बाद में राज हुई है। जब हजूर पाक शब महराज में गए थे, महराज में
جانے سے پہلے بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی تھی، جس میں سب ولیوں نبیوں کی ارواح شامل تھی. وہ نماز پڑھے ہوئے تھے نا. جب یہ نماز پہلے پڑھتے تھے تو اوپر کون سی نماز ملی تھی؟ یہ شریعت احمدی، جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا. آج بھی اگر کسی کی روح اس قابل ہو جائے تو اس کو وہی شریعت احمدی، وہی نماز مل سکتی ہے جو بیت المقدس میں پڑھائی گئی تھی. آپ جب اوپر گئے وہ جو نماز ملی ان کو پاک کرنے کے لیے ملی. وہ جو نماز پڑھا کے گئے تھے وہ ان کے لیے تھی جو پاک ہی تھے. وہ نماز کہاں ہوتی ہے؟ وہ بیت المعمور میں ہوتی ہے. اس نماز کے اعتبار نہیں ہے قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کوئی اعتبار ہے؟ اس اعتبار پہ شک کرنا بھی کفر ہے. اس پہ شک کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ اس نماز کو حضور پاک پڑھاتے ہیں اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی. اللہ جواب دیتا لبیک یا عبدی تب پھر سر اٹھاتے ہیں نا. جس میں اللہ خود جواب دے حضور پاک نماز پڑھیں تو اس کے اوپر شک کون کر سکتا ہے؟ اب یہ تو بات نماز کی ہوگی. تو پھر وہ جو آگے ہم پاروں میں لکھا ہوا تھا اس مقام پہ نماز پڑھنا گناہ ہے، تو وہ کون سا مقام ہے؟ جب یہ مخلوقیں جسم سے نکلتی ہیں سب سے پہلے جسم میں باری باری ذکر کرتی ہیں، کوئی ادھر اللہ اللہ، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر. تو پھر جب یہ اکٹھی کرتی ہیں تو یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلے گلزار جنت ہے. پھر ان کی نور کی طاقت سے یہ سینے سے نکلتی ہیں بات. جب سینے سے نکلتی ہیں تو کوئی حضور پاک کے پیچھے، کوئی خانہ کعبہ میں، کوئی حضرت علی کے پاس، کوئی غوث پاک کے پاس، یعنی کہ مقام ہے کہیں کی چلی جاتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے بندہ سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے. ایک مخلوق ہے جو دماغ میں، اس کا نام ہے اللہ، وہ اس دماغ سے نکلتی ہے تو سیدھی اوپر پرواز کر جاتی ہے. فرشتے روکتے ہیں، وہ نہیں رکتی. فرشتے کہتے ہیں چلو جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، کیونکہ فرشتے بیت المعمور سے آگے نہیں جا سکتے. اور یہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں رب کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں. عورتیں نہیں پہنچ سکی اس مقام تک. عورتیں صرف بات چیت کر سکتی ہیں، لیکن صرف حضرت فاطمہ الزہرا ہیں جنہوں نے رب کا دیدار ہے. باقی کوئی عورت رب کے دیدار میں نہیں جا سکی، بات چیت تک پہنچ سکی. جب یہ مخلوقیں بھی اوپر جاتی ہیں، بڑے دور سے گئی نا، بڑی محنت کر کے گئی نا، تو پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے. وہ دیکھتے ہیں، پھر وہ جو اللہ کا نقشہ ہے اس مخلوق کے ذریعے اس کے سینے میں آتا ہے. جب اس کے سینے میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. پھر اس وقت سبھی سلطان بہو نے فرمایا اس ولی کے لیے، اس مرشد کے لیے کہ مرشد دیدار بہو میں نے لکھ کروڑا حجاں تو مجھے کعبے میں جا کے اللہ نہیں ملا، اس مرشد کا دیدار ہی میرے یہ لکھ کروڑوں حجوں کا ساتھ ہے نا. یہ ہوتا ہے کامل مرشد. اور جو لوگ اللہ کے لیے بیعت کرتے ہیں ان کے لیے ایسے ہی مرشد تلاش ہونا چاہیے نا. اب لوگ کہتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہے ہمارا مرشد کامل ہے، یہ ناقص ہے. تلاش میں ہے لیکن خبر نہیں ہے. خبر کیوں نہیں ہے؟ پہلے زمانے میں اگر وہ کہتا کہ میں ولی ہوں تو روشن ضمیر ہوتے پہچان جاتے نا. اب غلطی تمہاری ہے، تم روشن ضمیر رہے نہیں نا. وہ مرزا غلام محمد نے کہا نبی ہے، تم لوگوں نے کہا ہوگا، مان لیا نا، روشن ضمیری ختم ہوگی نا. اس وقت ضروری ہے کہ تم سب سے پہلے روشن ضمیر بن جاؤ، اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ میں لگاؤ. جب وہ اللہ کا نور
اس دل میں اکٹھا ہو جائے گا. چور کو چور پہچانتا ہے, نور کو نور پہچانتا ہے. جب تم داتا صاحب کے دربار پہ جانا, وہاں بھی اللہ, یہاں بھی اللہ, دھڑکن تیز ہو جائے گی, رکت پیدا ہو جائے گی. وہ خواجہ صاحب کے دربار میں جانا, وہاں بھی اللہ, یہاں بھی اللہ. پھر جب تم کسی کامل کے سامنے جاؤ گے نا, حدیث شریف جس کی محفل میں اللہ شروع ہو جائے, بس تمہارے لیے وہ شناخت بن جائے گی. تو وہی مرشد جو تمہیں اللہ تک لے کے جائے گا, ورنہ تمہاری بھی زندگی بیکار اور وہ بھی بہت سخت روسیا. کیونکہ اگر کوئی نبی نہیں ہے تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کافر کہتے ہو نا. اگر ولی نہیں ہے تو ولی کا دعویٰ کرتا ہے تو کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے نا. اس کو ماننے والے کافر اور اس کو ماننے والے کم وقت اور بے نقش. اب ہر آدمی حب علی ہو, حب حسین ہے, حب محمد ہو, حب اللہ کہتا ہے. ہم کہتے ہیں کیا ریاکاری ہے. اصلی بات ہونا ہے, محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. اور محبت کا تعلق زبانوں سے نہیں, محبت کا تعلق دلوں سے ہے. اور تمہارے دلوں میں شیطان ہے اور کہتے ہیں ہمیں حب رسول ہے, حب اللہ ہے, حب علی ہے. اس کی کوئی مقصد نہیں. اب تمہارے دل میں محبت کیسی آئے گی؟ سارے کہتے ہیں کہ جب تک محبت نہ ہو کام نہیں بنتا. تو محبت کیسے آئے گی؟ جب یہ تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ نے پکاریں گی, ہر اللہ اللہ, ہر اللہ اللہ, تو کوئی چیز دل میں بس جائے اسے محبت ہو جاتی ہے نا. جب تمہارے دل میں اللہ بس گیا تو اللہ سے محبت ہوگی نا. جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو پھر جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے پھر تمہارے دلوں میں ان سے بھی محبت ہوگی نا. پھر کسی کی روح حضرت علی کی طرح, تو کسی کی پنجن کی طرح, تو کسی کی صحابہ کی طرح, تو کسی کے رسول کی طرح. وہ محبت اصلی ہے نا. پھر جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے پھر ان کو دیکھتا بھی ہے نا, سرسری نہیں دیکھتا, پھر بڑے پیار سے دیکھتا ہے. اور جس دن اللہ نے پیار سے دیکھا وہ محبت کی گئی, پھر عشق آ گیا نا. تو پھر جب عشق آ گیا پھر میں تیرا تو تو میرا. اس وقت علامہ اقبال نے فرمایا گرو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی. فرماتے ہیں اگر عشق نہ ہو تو مسلم بھی ہے کافر و زندیق. آج مسلمان ایک دوسرے کو کافر و زندیق سمجھ رہے ہو نا, تب ایک دوسرے کے مسئلوں کے اوپر حملے کر رہے ہو نا. نماز پڑھنا آسان ہے, روزے رکھنا آسان ہے, تہجد پڑھنا بھی آسان ہے, ساری رات اللہ کی یاد میں جاگنا بھی آسان ہے, لیکن اللہ کو دل میں بسانا بڑی مشکل ہے. اللہ اس کو اس دل میں لانا بہت ہی مشکل ہے. اب تم نے اتنے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی, کیا کیا وظیفے بھی پڑھی ہوں گے, لیکن تمہارے دل میں اللہ نہیں ہے. تم نے جب دعا مانگی ہوگی تو یہی مانگی ہوگی اے اللہ مجھے جنت دے, یہی مانگی ہوگی نا. تمہیں اپنی زندگی میں یاد ہے کہ کبھی تم نے کہا ہو اے اللہ مجھے تو چاہیے؟ کبھی بھی نہیں کہا, کیونکہ اللہ کے تعلق دل میں ہے, تمہارے دل سے آواز نہیں نکلتی ہے. جب تمہارے دل میں اللہ بس جائے گا تو کبھی نہیں کہو گے مجھے جنت چاہیے, یہی کہو گے اے اللہ مجھے تو چاہیے. جب اللہ مل گیا تو خود بخود ہی بن مانگی کسی جنت میں بھیج دے گا. اب جو اللہ کو اندر لانے کا طریقہ ہے, ہندوؤں میں بھی گئے, سکھوں میں بھی گئے, سب نے کہا ہے کہ جب تک اللہ من میں نہ آئے نا یہ سب کچھ فضول ہے. انہوں نے کہا پھر کیا, انہوں نے کہا یہ مذہب بھی فضول ہے. اگر کسی کے اندر اللہ نہیں ہے تو زبان سے طوطا ہے, تو طوطا ساری عمر اللہ اللہ کرتا رہے تو طوطا ہی رہتا ہے. جب تک اللہ اندر من میں نہ آئے, یہی ایک نسخہ ہے, یہی ایک نسخہ روحانیت ہے. اب وہ اللہ من میں کیسے آتا ہے؟ اندر جذب کرنا ہے. اس کے لیے روزانہ 66 مرتبہ کاغذ کے اوپر اللہ لکھتے ہیں. اس کو لکھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی وقت ملے تو 66 مرتبہ لکھتے ہیں. جس طرح 786 کو بسم اللہ سے نسبت ہے, اسی طرح 66 کو بسم اللہ سے نسبت ہے. اور تھوڑے دن لکھتے ہیں, ایک دن آتا ہے جو کاغذ پہ لکھتے تھے نا وہ آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے. یا دوسرا طریقہ ہے, زیرو کے بلب کے اوپر پیلے رنگ سے اللہ رکھتے ہیں, رات کو سونے لگتے ہیں, اس کو دیکھتے رہتے ہیں, کچھ عرصے بعد وہ بلب کے اوپر اللہ لکھتے ہیں وہ آنکھوں میں آ جاتے ہیں. دونوں طریقوں سے میں کوئی بھی طریقہ استعمال کریں. جب آنکھوں میں آ جاتا ہے پھر لکھنا دیکھنا بند کریں, آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں, پھر وہ آنکھوں سے ہوتا ہوا سیدھا دل کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا, یہ اللہ ایمان ہی ہے.
پولیس کی مور، پولیس والا، اللہ لکھا گیا اللہ۔ جب یہ اللہ دل پہ جذب ہوتا ہے اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ٹک 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 ٹک، وہ دل کی تسبیح چل پڑتی ہے، اس تسبیح کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ وہ، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ وہ، گھڑی گھڑی اس کا کرتے ہیں، وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ رات کو سونے لگو، اس انگلی کو قلم خیال کرو، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جاؤ، اسی میں نیند آ جائے۔ صبح اٹھو، وضو ہو یا نہیں ہو، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، ذکر خفی کرتے رہو، جب تک دل کی دھڑکنیں اللہ نہ پکائیں اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ جب دل کی دھڑکنیں اللہ پکارتی ہیں یہ ذکر قلبی ہے۔ آج تمہارا پہلا قدم طریقت میں آ گیا، آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی، کیونکہ طریقت کا تعلق اس دل سے ہے۔ پھر اللہ اللہ کرتے کرتے پھر اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے۔ اب ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ شریعت پوری کر، دیکھا داڑھی ہو گئی ہے، 2-4 نمازیں پڑھتا ہے، اب آگے پہنچا والی کی طرف، اب یہی ہے کہ تو اب سیاست میں آ جا۔ اس بیچارے کو سیاست میں لے آتے ہیں، کچھ عرصے بعد 5-6 سال اس سے ضائع کر دینا، اگر کرسی ملی تو مولوی صاحب کو ملی، اس بیچارے کو کیا ہوا؟ اس کو کیا ملا؟ پھر وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب حاصل تو کچھ نہیں ہوا، کہ آپ شہادت میں چلا جا، کیا کہ تو اس پہ حملہ کر، وہ کچھ بھی حملہ کرے، یہ شہید ہو جائے گا، یہ غازی ہو جائے گا۔ اس طرح نوجوانوں کی عمریں برباد کر رہے ہیں۔ یقین کرو اگر کسی کے دل میں اللہ آ جائے اس کو سیاست کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں، اس کو بندوں کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں، سیاست اس کے پیچھے بھاگے گی، بے نظیر اس کے پیچھے بھاگے گی، لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل کی دھڑکنیں خاموش ہو گئی، یہ دھڑکنوں کے ساتھ اللہ نے ملانا ہے نا، تو ان کی دھڑکنیں خاموش ہو گئی، پھر وہ کیا کریں؟ بلے شاہ قصور میں وہ کہنے لگے جیسا نچ کے یار منایا ہے، بڑی حیرانی ہوئی کہ نچ کے یار کیسے مانتا ہے؟ پھر کہنے لگے اتنے نچنا بھی بات بن جانا ہے کہ بلے شاہ یہ کیا فرمایا؟ کہنے لگے بلے خوب نچیا ہے، خوب نچیا، دلیاں تڑکنا ابریاں، تڑکنا نار اللہ اللہ ملایا، جس نے اللہ اللہ ملایا اللہ بھی من گیا نا۔ میری نچنا نیت ایسی کہ اللہ منے، تو عملہ میں داروں مدار نیتا ہوتے ہیں نا۔ اور تسی پاہمیں نچو تو پاہمیں کبڈی کھیلو، تو کلندر پاک نے بھی نچایا، تو امیر کلال نے کبڈی کھلائی، تو پاہمیں ورزش کرو، دل دیاں تڑکنا ابرن، انہاں تڑکنا نا اللہ اللہ۔ ایک راز ہے، جس کی اللہ چاہتی، جس کو اللہ چاہے گا اس کے دل کی دھڑکن اللہ اللہ میں لگ جائے گی، جس کے دل کی دھڑکن اللہ اللہ میں لگ جائے وہ سمجھو اب اللہ کا دوست ہو گیا۔ حج کرو نہیں حج کرو، اس نے نہیں کہا تو نماز پڑھ میں نماز پڑھوں گا، تو روزے رکھ میں روزے کرے گا، اس نے کہا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور لازمی ہے کہ جس کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو ہی جائے گی۔ جب اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اللہ کو اس کے 70 گنا زیادہ موت سے محبت کرنی پڑے گی۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہے، شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے، تھکتا ہے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا، اور تمہیں شکایت ہوگی میں تہجد گزار تھا مجھے کیا ہو گیا میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، تو شیطان نے دل موڑ دیا۔ جب کوئی شخص اس دل میں اللہ بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر اللہ اس کے اندر چلا گیا، یہ تو گیا نا ہمارے ہاتھوں سے گیا، اس کے پاس شیطانی فوج ہے، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے، ورنہ کیا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی لوگ ہیں اللہ اللہ کرنے سے ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پہ مدینہ شریف آ جاتا ہے، پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا باطنی مخلوق ان کو سجدہ کری ہے، یہ جنات فرشتے
بڑے پریشان ہوئے، سجدہ تو انسان کو جائز نہیں ہے، یہ مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں کہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کا وہ بس کیا نا یہ اس کو سجدہ کرے۔ تو شیطان کو پتا ہے کہ انسان ان مضمون میں کہیں تک پہنچ سکتا ہے، پھر شیطانی فوج حملہ آور کرتی ہے، جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمانی فوج دیتا ہے۔ وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے۔ پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، تو غریب نہیں رہے غریب نواز۔ اس کے لیے نہ کسی کو بیعت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نذرانہ طلب کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا، بیعت تو اس نے کری نہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ پیسوں کے بغیر عام نہیں ہوتے، اگر پیسوں کے بغیر ہی کوئی آم کا ٹوکرا دے گیا تو کسی کا بہت بڑا کرم ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بغیر بیعت کے فیض نہیں ہوتا، اگر بیعت کے بغیر ہی تمہارا دل اللہ میں لگ جائے تو یہ بہت بڑی ہستی کا کرم ہو گیا نا، یہ اللہ کا یا اس کے حبیب کا یا حضرت علی کا، باقی کسی کو طاقت نہیں ہے کہ تمہارا دل اللہ ہے۔ جب ان کا کرم ہو گیا پھر بیعت ہے یا نہیں ہے تمہیں کیا پرواہ ہے، پھر وہی تمہارے لیے کافی ہے نا۔ اس کے لیے اگر کوئی اس کی اجازت لینا چاہے تو بڑے خوشی سے اجازت لے اور اپنی قسمت آزمائے۔ اگر اللہ نے شروع ہو گیا تو دعا دے دینا، یقین کرو اپنے فرقوں کے چکر میں جب تمہارے اندر اللہ نے شروع ہو گیا نا تو تم فرقوں کی ہوش ہی نہیں رہے گی، تم اپنے اندر کے چکر میں لگ جاؤ گے کہ ہر مزید ہو زیادہ کہتے ہیں اگر فاطمہ تو زہرا نے اللہ کا دیدار کیا اور کوئی خاتون دیدار میں نہیں جا سکی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو کیوں بنایا، اتنا مرتبہ کیوں دے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، جس کو چاہے۔ آپ کی اور بھی اولاد تھی نا، لیکن حضرت فاطمہ تو زہرا کو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے نا۔ ولی وہ جس نے رب کا دیدار کیا ہو یا رب سے ہم کلام ہوا ہو، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ولی اللہ اس کو بولتے ہیں، ولی کا مطلب ہے دوست، اللہ کا دوست۔ اگر میری کسی سے دوستی ہے تو اس کو دیکھا ہوا ہو، اس سے بات چیت ہو تب دوستی ہے نا۔ ولی اللہ نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اس سے بات چیت کری ہے، پھر اس کی دوستی کیا ہے؟ ولی اللہ وہی ہوتا ہے جس نے رب کا دیدار کیا ہوتا، رب سے بات چیت ہوتی ہے، اسی کو ولی اللہ کہتے ہیں نا۔ اگر رب سے بات چیت بھی نہیں ہے، دیدار بھی نہیں ہے تو وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ مومن ہے، نیکوکار ہے، حافظ ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم آپ کو حضرت علی کا دیدار کروا سکتے ہیں یا امام؟ یہ تو آسان کام ہے، ہمارے پاس ہے 5-10 روپئے۔ بارے میں بتائیں وہ کب آئیں گے، یہ تو اللہ ہی جانتا نہیں کب آئیں گے، جب آئیں گے سب کو پتہ چل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اب جو ہماری سمجھ میں جو بات آئی ہے، کوئی کیا نشانی بتاتا ہے، کیوں کیا نشانی بتاتا ہے، ہم نے جو ان 10 پاروں میں نشانی پڑھی ہے وہ نشانی ہم کو کسی نے بتائی نہیں۔ اس میں یہ تھا کہ جس طرح حضور پاک کے پشت کے اوپر مہر نبوت تھی، اسی طرح مہدی علیہ السلام کے پشت کے اوپر مہر مہدیت ہوگی۔ جو کہے گا میں امام مہدی ہوں وہ دیکھ لیں، جو کہے گا میں امام مہدی ہوں وہ پشت کی دکھانی پڑے گی نا اس کو۔ اس کے لیے یہ ہے آپ کسی فرقے یا مذہب سے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، میں جائیں یا بحث میں جائیں مجھے اس سے بھی مطلب نہیں ہے۔ ایک اللہ کا حکم ہے جو تم کو پہنچا دیا، آپ اگر پریکٹس کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہیں کرو گے تو ہمیں پرواہ کو نہیں ہے۔ ہاں حقیقت ہے، اتنا ضرور ہوگا کہ اگر تیرے دل میں بھی اللہ تو اس کے دل میں بھی اللہ۔ اب 72 فرقے ہیں نا، حضور
پاک کے زمانے میں کون سا فرقہ تھا؟ نہ سنی نہ شیعہ تھے حضور پاک کے زمانے میں، نہ سنی تھا نہ شیعہ تھا نہ وہابی تھا. کون تھا حضور پاک کے زمانے میں؟ صرف امتی تھا. حضور پاک فرماتے ہیں امتی وہ ہے جس میں نور ہوتا ہے. حدیث ہی میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. جن میں نور تھا وہ امتی دینا، جب وہ نور نکلتا گیا تو سنی شیعہ وہابی بنتا گیا نا. یہی وجہ ہے نا. اب اگر تمہارے اندر دوبارہ نور آ جائے تو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں، یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. جب سارے امتی سارے ہی ہو گئے امتی، سنی شیعہ وہابی سارے امتی ہو گئے تو جھگڑا کس چیز کا؟ امتی نور سے ہوتا ہے. حضور پاک کے زمانے میں صرف 3 فرقے تھے. یہ شاید آپ لوگوں کو برا لگے. ایک امتی جس میں نور دل سے بھی زبان سے بھی ایک، وہ امتی تھے. ان کے لیے حضور پاک نے فرمایا اگر ان سے کچھ غلطی ہوئی تو میں ان کی شفاعت کروں گا. ان کے لیے کہا ہے. تو دوسرے کون تھے؟ جن کے دل کالے تھے، دل نہیں مانتے تھے، زبانیں نمازیں پڑھتی تھیں، زبانوں میں بڑے مومن تھے، دلوں سے کالے تھے، وہ منافق کہلاتے تھے نا. تو تیسرے کون تھے؟ جو مسجدیں بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ خوارج کہلاتے تھے نا. اب یا منافق ہے یا خوارج ہے یا امتی ہے. اب خود ہی صاحب نے کہا تم کیا امتی بننے کے لیے تمہیں اپنے اندر نور پیدا کرنا پڑے گا. وہ نور جب تک اللہ کا ٹکراؤ نہیں ہوگا نا وہ نور تمہارے سینوں میں نہیں جائے گا. ہاں ہم مانتے ہیں کوئی بھی ولی حضرت امام حسین، پینتن پاک، حضرت علی، حضور پاک کسی کو بھی سینے سے لگا لیں تو وہ نور ہو گیا. لیکن وہ تو کسی کے لیے ہے نا، سب کے لیے نہیں ہے. سب باقی کیا کریں؟ باقی اپنی محنت کریں گے، اپنے اندر اللہ کو بسائیں. تو یہی ہے اللہ جب رگڑا لگتا ہے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملتا ہے تو پھر وہ نور بنتا ہے تو اس سے وہ امتی ہوتا ہے نا. کچھ نہیں ہو تو اجازت لینا چاہیں میری زبان کے ساتھ اللہ پڑھیں گے اجازت ہو جائے گی بس. باقی ان کا اپنا سرکار یہ بھی بتا دے ہم کون سے آدم کی اولاد ہیں. انسان کا کوئی وجہ ہے ہم کو. آدم تو ہم آخری آدم کی اولاد ہیں. اس سے پہلے 14 آدم ہو گزرے ہیں. تبھی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا نا یہ بھی دنیا میں جا کے فسق و فجور پیدا کرے گا. ان آدموں کا حال دیکھا ہوا تھا تب کہا تھا نا، ورنہ فرشتوں کیا تجھے کیا بنا رہا. اور اس سے پہلے یہ یونان ہے، اس کو اس وقت کالتا بولتے تھے. یہاں ایک قوم تھی جو ہم سے پہلے آدم ہے. یہ ہم نے ان پاروں سے پڑھا، اپنے کو طور سے نہیں کہہ رہے، ان 10 پاروں سے پڑھا. اس کالتا میں ان لوگوں کا اتنا علم تھا، اوپر جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے نا ان کو نیچے پتہ چل جاتا. اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ان کا علم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اوپر تو جو ہم کو حکم دیتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو جاؤ ان کا امتحان لو. ایک بچہ 12 سال کا بکریاں چلا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس ہے، بتا تو بھی کچھ جانتا ہے؟ اس نے کہا پوچھو کہ بتاؤ جبرائیل کہاں ہے. اس نے آنکھیں بند کری، اس نے کہا آسمانوں میں نہیں. پھر بتاؤ، آنکھیں بند کری کہ زمین میں بھی نہیں ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا پھر کہاں ہے. اس کے کہا میں نے دنیا کا ہر خطہ دیکھ لیا کہیں بھی نہیں ہے، یا تو ہے یا میں ہوں. اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا اتنا علم ہو گیا ایسا کرو پانی کو حکم دو ان کو غرق کر دیں. انہوں نے نیچے سن لیا، انہوں نے شیشہ لوہا پگھلا کے مکان بنا لیے. پھر پتھروں کو حکم ہوا، پہاڑوں نے پتھر برسائے اور اس کو ہم کو غرق کیا. تب اس آدم کو پھر مٹی سے بنایا کہ وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچے تھے. اور تب فرشتوں نے کہا تھا یہ بھی فسق و فجور پیدا کرے. تو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا بھی نہیں گیا تھا. تو نبی تو پھر کسی قوم میں ہوتا نا، اس کا مطلب پہلے بھی کوئی قوم تھی نا. تب آپ نے کہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا. ہاں یہ اور بات ہے، مزہ آ رہا ہے. ہاں بتائیں.
ٹیچ لگانے کے لیے، صرف یقین کے لیے، عوام کے یقین کے لیے، بس تصدیق کے لیے. تو پھر مور کیوں تھی؟ پھر بھی مور تھی ان کے پیچھے، حضور پاک کے پیچھے. نہیں پھر حضور پاک کو کیا ضرورت تھی؟ آپ کا مرتبہ تو بہت ہی بلند ہے نا. بس لوگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نشانیاں دیتا ہے. بتائیں جو لوگوں کی تصدیق کے لیے. اس میں یہ ہے کہ خاتون سے کیا آخری یافت کریں گے. نبی پاک نے فرمایا میں خاتم النبی ہوں اور علی خاتم الاولیاء ہے. اب اس کا مطلب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ جو خاتم الاولیاء ہیں اب اس کا ہے کیونکہ مہدی علیہ السلام کو بھی آنا ہے. یہ جو لکھنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے. تو پھر مہدی علیہ السلام اولیاء ہی ہوں گے نا، ولیوں میں سے ہوں گے نا. غلط نہیں ہوا. مہدی علیہ السلام کو علیہ السلام کیوں کہا گیا؟ حضور پاک نبی ہوں گے، حضرت علی ولی ہوں گے، کیونکہ جتنی بھی ولایت ہے حضرت علی کے ذریعے ولی بنیں گے، ولی نہیں بنے گا. تو امام مہدی بیچ میں کیا ہے؟ وہ نہ نبی ہے نہ ولی ہے. وہ ایک بیچ کا درجہ ہے، نہ نبی ہے نہ ولی ہے. علیہ السلام کیوں کہا گیا؟ کہ وہ ایک نبی کو بیعت کریں گے نا. بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو پیر ہو جائے گا تو علیہ السلام کو ہی جانا. ظہور کیسی ہوگا؟ میرا مطلب تم ظہور کو چھوڑو، تم اب کوشش کرو گے تم ان کا ساتھ کیسے دو گے، تم ان کو کیسے پہچانو گے؟ کچھ لوگوں نے حضور پاک کو بھی مان لیا تھا کہ یہ نبی ہیں، لیکن فائدہ تو ان کو ہوا نا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا. فائدہ تو ان کو ہوا نا. اب تمہیں فائدہ تب ہوگا اگر کہہ رہے ہو وہ آ گئے ہیں ان کا ساتھ دو گے تمہیں فائدہ ہوگا. ساتھ دینے کے لیے تمہیں ان کی پہچان چاہیے. کیسے پہچانو گے؟ ایک حدیث میں 75,000 علماء دجال سے بیعت ہو جائیں گے. یہ بھی ہے نا. آپ دجال سے کیسے بیعت ہوں گے اور امام مہدی کو کون لوگ پہچانیں گے؟ جب دجال کہے گا کہ میں امام مہدی ہوں، امت کہے گی ہمیں پتہ نہیں چلتا، مولوی صاحب آپ جاؤ اور مسئلے مسائل دیکھو واقعہ وہ مہدی ہے یا نہیں. تو مولوی صاحب چلے جائیں گے. سب مسئلوں کا جواب دجال دے دے گا کیونکہ وہ فرشتوں کا بھی قاضی تھا نا. سارے مسئلے اس کو آتے ہیں نا. سب مسئلے کا جواب دے دے گا. اس کا دماغ مطمئن ہو جائے گا نا مولوی صاحب کا. اب رہ گیا دل. دل میں تو اللہ نہیں ہے مولوی صاحب کی شیطان، چھوٹا سا شیطان ہے جس نے فرقے بنوا دیے. اب اس کے دل میں چھوٹا سا شیطان ہے نا تو وہ دجال میں تو بڑا شیطان ہوگا نا. دماغ تو اس کا مطمئن ہو گیا مسئلوں سے اور اس کے دل نے اس شیطان کو بھی قبول کر لیا نا، وہ اس کا جا کے بیعت ہو گیا نا. اب مہدی علیہ السلام کے پاس لوگ کیسے جائیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ مہدی علیہ السلام کے پاس وہی علماء جائیں گے ان کے دماغ مطمئن نہیں ہوں گے، دل بھی مطمئن نہیں ہوں گے کیونکہ دلوں میں شیطان ہے نا. جن کے دلوں میں نور ہوگا وہ بڑے چور ڈاکو سے دلوں میں نور ہوگا، وہ جب نور کے سامنے جائیں گے تو نور کے متی ہو جائیں گے نا. ایسا نہ ہو کو ولیم بہت بڑا عالم تھا، بڑی بات
کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کری وہ ایک کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا. ان کا کتا اشابت کاف کا کتا وہ اشابت کاف سے محبت کرتا تھا, کوئی نمازیں بھی نہیں پڑھی, صرف محبت کرتا تھا, سچی محبت تھی. وہ اس ولیم ٹون کی شکل میں جنت میں جائے گا. اب تم وہ سچی محبت پیدا کرو تو سچی محبت تب ہی ہوگی جب تمہارے دل میں اللہ لائے گا, تب تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی نا. پھر ولیوں سے بھی ہو جائے گی تو مہدی علیہ السلام سے بھی ہو جائے گی. اس کے بغیر تم مہدی علیہ السلام کو کبھی بھی نہیں پہچان سکتے. ہر طرح کے دیدار آپ نے کیا, بہت آسان ہے, اگر کرنا چاہیے تو آپ کروا سکتے ہیں. ہم نے بھی کیا, وہ علم سیکھا ہے نا, اس کے لیے ہم لال باغ میں گئے, لال باغ ہوا ہے, ہم وہاں 3 سال رہے, وہ علم سیکھا. حضرت علی کو کیا پتہ نہیں اللہ تک دیدار ہوگی, لیکن جو کرایا ہم پہلے سمجھتے تھے, ہم کو یہی بتایا گیا تھا سب سے زیادہ درجہ جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. لیکن جب ہم کو جو دیدار کرایا تو حضرت علی نے کرایا, حضور پاک نے حضرت علی تک انہوں نے کرایا. اب ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حضرت علی جو ہے نا افضل ہے, کیونکہ ہم کو جو ملی ہم چلے. حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ہم نہیں کہتے درجہ کم ہے, لیکن ان کا درجہ جو ہے نا وہ شریعت طریقت میں ان کا درجہ. اس کے لیے ہم اسی لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, آئے نا کوئی ہم کو کہنے آؤ, اور جو آتے ہیں بیٹھے ہیں ان کو دیدار کراتے ہیں. اگر اہل شریعت نے 72 فرقوں میں امت کو تقسیم کر دیا ہے تو پھر طریقت کے مختلف سلسلے کیوں ہیں؟ شریعت عام تھی, عام لوگوں کے لیے, قرآن مجید عام کے لیے تھا. وہ 10 پارے خاص خاص کے لیے وہ صرف 9 صحابہ کو ملے تھے. وہ 9 صحابوں سے وہ نقشبندی سے چشتی سے قادری سروردی چلے نا. اب ان میں سے بھی اب صرف 3 رہ گئے, چشتی, نقشبندی, قادری, سرورد بھی کٹ. یہ بھی سوال ہے, یہ تو لمبے سوال نہیں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ نانا ولی اللہ عنہ تھے اور ان کو لوگ دربار میں دفن کر رہے تھے, لوگ وہ لاہور کے امام باغوں میں دفن. نبی کے آگے بلندہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو دل میں پاک کر انسان مومن بنتا ہے اور ولی کو عمل نظر مومن بناتی ہے. یعنی اللہ کا ذکر دل میں اثر ہے تو کیا دل میں اللہ کا نور بھرنے کے بعد انا شیطان قابو مارتے ہیں؟ یہ تو ضرور ہے, جب دل میں اللہ چلا گیا تو جتنی برائیاں ہیں وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہیں. یہ آپ جیسے بھی گنہگار ہیں, جب آپ وہ اللہ کریں گے, حضور پاک فرماتے ہیں شیطان تمہاری نسوں میں دوڑتا رہتا ہے, جب وہ اللہ اندر جائے گا, اگر تو شرابی بھی ہے تو اللہ اندر جائے گا تو شراب باہر آ جائے گی نا. تو کتنا بڑا پاپی بھی ہے, گنہگار بھی ہے, میرا شاہی میرا شاہی وقت ملنگ رہیں گے. تھوڑا وقت ہے اور بات کر لوں. جب کوئی شخص نماز وغیرہ پڑھتا ہے اس کی فائل پہ لکھتے ہیں نماز پڑھی نیکی لکھتے ہیں نا, بات سنیے, اس کی نیکی فائل پہ لکھتے ہیں, تہجد گزار بھی ہے وہ بھی لکھتے ہیں. لیکن جب وہ نمازیں وغیرہ پڑھتا ہے نا تو دل میں تھوڑا سا تکبر بھی آ جاتا ہے نا. اور ایک دن کیا ہوتا ہے, نمازوں سے فائل بھر گئی اور تکبر اس حسد بغض سے دل سے آ گیا. جب دل سیاہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس مخلوق کو دیکھتا ہے اور فائلوں کو نہیں دیکھتا, وہ دلوں کو دیکھتے ہیں نا. کہ فائلیں تو ولیوں نبیوں کے لیے نا اور دل اللہ کے لیے نا. بھائی جب وہ فائل پہ لکھتے ہیں دل پہ دبا کیوں لگاتے ہیں؟ ایک دبا ادھر لکھتے ہیں ایک دبا دل پہ لگاتے ہیں, وہ اس وجہ سے اگر دل اللہ کو ضرورت پڑی اور دل دیکھ لے گا کہ کتنا یہ گنہگار ہے. اب کیا ہوا کہ اس کا دل جو ہے نا وہ سیاہ کالا ہو گیا. اس نے وہ دل کو سفید کرنے والا سبق سیکھ لیا نا. حدیث میں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے, دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. اس نے اللہ کا سیکھ لیا, اللہ اس کے دل منور ہو گیا, صاف ہو گیا, چمک اٹھا. پھر جب اللہ نے دیکھا
اس کے فائل کو نہیں دیکھا، وہ چمکتے ہوئے دل کو دیکھا، اس کو مہربان ہو گیا اللہ۔ اب اگر تو کوئی گھر بھی ہے، فائل تیری گناہوں سے بھری ہوئی بھی ہے، دل کو چمکا لے تو تجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ فرماتا میں جسے چاہوں گمراہ کروں، جسے چاہوں ہدایت دوں۔ لوگ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی مجھے ہدایت ہوگی، ہم کہتے ہیں ہدایت نمازوں میں نہیں ہے۔ اگر نمازوں میں ہدایت ہوتے سارے نمازی ایک ہی ہوتے بھائی، اگر ہدایت کا تعلق گاڑیوں سے تو سارے گاڑیوں والے ایک ہی ہوتے نا۔ ہدایت کا تعلق دلوں سے ہے۔ اگر تم کو اللہ نے ہدایت دی تو تمہارے دل اللہ میں لگ جائیں گے، اگر دل اللہ میں نہیں لگ دیں تو تمہیں کوئی ہدایت نہیں۔ اگر ہدایت ہوگی تو تمہارے دل اللہ میں لگ جائیں گے۔ دعا کریں یا الہی رحم، یا الہی رحم، یا الہی تحقیق رحم، یا الہی سینوں کے رحم، یا الہی سینے میرے کان سے منور، یا الہی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، یا الہی دکھ درد فرما، یا الہی مسلمانوں کو نیک کر دے، یا الہی مسلمانوں کو ایک کر دے۔ اللہم انت السلام و منک السلام علیکم السلام ویانا ربنا بالسلام علیکم السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذو الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ۔